अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ होशरुबा बाय नायला तारीख पार्ट 6। फैक्ट्री जाने के बजाय उसने इमाम साहब से मिलने को तरजीह दी। वो जल्द अज जल्द उनसे मिलकर अजवा की इस शहर में आमद के वक्त से लेकर अब तक पेश आने वाले महीर अलखौल वाक़यात उनकी गोश गुजार करके अपनी उलझनें सुलझाना चाहता था। इमाम साहब उसके रूहानी उस्ताद थे। बहुत धीरे धीरे वो उसकी तरबियत कर रहे थे। बहुत कुछ उसे सीखने को उनसे मिल रहा था और आगे भी मिलना था। उस तरफ से वो मुतमईन था कि अजवा किसी मखलूक के ज़ेर असर नहीं, मगर कुछ तो था उसके पास जो अक्ल को दंग करता था, जो बहुत गैर मामूली था। गाड़ी अब उस सड़क पर थी जो उसके घर के अकब में फैले मैदान और मस्जिद के दरमियान से गुजरती थी। मस्जिद से कुछ फासले पर गाड़ी पार्क करके वो ड्राइविंग सीट से निकला ही था कि सर उठाते ही सिजदा रह गया। बौखला कर सर झटकते हुए उसने दोबारा सामने देखा। हवास मुख्तल हो गए। दाएं बाएं अकब में हर सिमत मंजर बदला हुआ था। ना कोई सड़क थी, ना कहीं मस्जिद थी और ना ही कहीं मैदान था। उसके चारों तरफ खंडरात थे, किसी ज़माना कदीम के बोसीदा खंडरात, किसी किले और महलों के बाक़ियात उसके गिर्द सद उठाए खड़ी थी। आसमान पर गहरे बादलों का राज था। हर सिमत वहशत बरस रही थी। ऐसी वहशत, ऐसी वीरानी इन खंडरात से भी फूट रही थी कि वहाँ रुके रहना किसी इंसान के बस की बात न थी। वो मजबूत एसाब का मालिक था, मगर था तो वो भी एक इंसान। अल्लाह बड़ा है, बाआवाज़ बुलंद उसने सीधे हाथ से अपने सीने पर दिल के मुकाम पर ज़ोरदार 3 ज़रबे बरसाई। धप धप धप। 3 बार ये अमल करने के बाद उसने 3 गहरी गहरी सांसें भरकर अपने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाते हुए कदम पत्थरों से अटी ज़मीन पर आगे बढ़ाए थे। अस्सलाम वालेकुम। बुलंद आवाज़ में सलाम करते हुए उसकी निगाहें किसी बंदा खुदा की तलाश में भटक रही थी कि तभी अकब से उसके सलाम का जवाब एक भारी मर्दाना आवाज़ में आया। करंट खाकर वो पलटा, मगर आंखों के सामने जैसी धुंध छा गई। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा, मगर नज़र साफ ना हुई। बहुत गौर से देखने पर उसे धुंध में 2 ऊंचे कद आवर शख्स अपनी तरफ बढ़ते दिखाई दिए। वो दोनों सफ़ेद जुब्बे में मलबूस थे। सफ़ेद चादरें उनके सरों पर कुछ इस तरह पड़ी थी कि उनके चेहरे भी उन चादरों के हाले में दिखाई देने नामुमकिन थे। धुंधलाई आंखों और खुश्क होते हलक के साथ वो उन दोनों को अपनी सिमत बढ़ता देख रहा था। वो दोनों अशखास उसके दाएं बाएं आ खड़े हुए और खामोशी से उसके बाजू गिरफ्त में लेकर एक ऊंची और बोसीदा मराबों वाली इमारत की सिमत बढ़े, जिसके दाखिली हिस्से पर किसी दरवाजे का नामो निशान तक न था। आंखों पर धुंध पड़ी थी, जमीन नाहमवार थी, ठोकरें खाता वो दो अजनबी पुरस्रार अक्षास की गिरफ्त में खिंचता जा रहा था। इमारत के अंदर दाखिल होते ही तारीकी बढ़ने लगी। कुछ दूर तारीकी में चलने के बाद उसे आंखों के सामने रोशनी नजर आई, मगर धुंध अपनी जगह कायम थी। चलते चलते उसे बस ये अंदाज़ा हुआ कि वो एक खुली हुई सब्जे से भरी जगह पर चल रहा है। सब्जे की मखसूस महक वो महसूस कर सकता था। उसके इर्द गिर्द चलते दोनों अफराद रुक गए और उसके बाजू से गिरफ्त हटाकर पीछे हट गए। खुद को संभालते हुए याकूत ने बगौर धुंधलाई आंखों से सामने देखा। फर्शी नशिस्त लगी थी। एक दायरे की शक्ल में कुछ लोग बैठे थे। सब के सब सफ़ेद जुब्बे और चादरों में रूपोश थे। आ गए हाफिज जी। दायरे में बैठे लोगों में से किसी की ऊंची और बाराब आवाज़ उभरी। हमें अफसोस है कि एक बार फिर जहमत दी तुम्हें, मगर हम क्या करें। और तुम अपनी आदत से मजबूर हो और हम तुमसे अपनी वफादारी और तुम्हारे बाप दादा से मोहब्बत और वादे की पासदारी की वजह से मजबूर है। तुमने हमारे ही कबीले के ख़ानदान को तकलीफ़ पहुंचाई। हमारे अज़ीज़ नकी अहमद और इमाम साहब की वजह से बड़ी रियायत मिल गई तुम्हें। उसी को बहुत जानो। तुमने गलती की माफ़ी मांगने में बेशक कोई कसर नहीं छोड़ी, पर किसी को ज़बरदस्ती माफ़ करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। इमाम साहब जो कहते हैं उस पर अमल करो, अपनी मनमानी करने की सोचो भी मत। तुम इंसान अच्छे हो, मगर सरकशी से बाज आने वाले नहीं हो। एक गलती के बाद दूसरी गलती करने की ठान रहे हो। शिरजर खड़ा वो अपने मुखातिब की आवाज़ सुन रहा था, जिसमें गुस्से और तंबीह के अंसर नुमाया महसूस किए जा सकते थे। रहनुमाई करने वाले मौजूद हैं, उलझनों को सुलझाने वाले तुम्हारे गिर्द मौजूद हैं, तो क्यों हद पार करने की सोचते हो। अभी तरबियत के मरहले में हो, अभी तुम्हें इजाज़त नहीं कि खुद से फैसले करो।
تمہاری اجرت اور تجسس بار بار تمہاری تربیت کے آڑے آ رہی ہے، اس پر قابو پالو تو ہی بہتر ہوگا۔ تم اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہو، ہم تمہارے راستے میں نہیں آ رہے، نہ ہی یہ ہمارا کام ہے۔ تمہارے باپ دادا کی نسبت سے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ تمہیں کھائی میں گرنے سے روکے، تنبیہ کرے، خبردار کرے۔ آج بھی اسی مقصد سے تمہیں زحمت دی ہے۔ تمہارا دوست ٹھیک مشورہ دیتا ہے تمہیں حاضرات کروانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ ابھی نظر نہیں ملی تمہیں، مگر عقل تو اللہ نے عطا کر رکھی ہے۔ اتنا کچھ دیکھ چکے ہو، عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ امام صاحب تمہارے استاد ہیں، ان سے بات کر کے الجھن کیوں نہیں سلجھا لیتے؟ روحانیت کے ایسے کون سے عہدے پر پہنچ گئے ہو حافظ جی کہ استاد کی ضرورت ہی نہیں تمہیں؟ اللہ کا کلام تمہارے سینے میں محفوظ ہے، ہمارے لوگ تمہاری امامت میں نماز ادا کرتے ہیں، تمہاری کرت پر فدا ہوتے ہیں۔ بہت عزت اور احترام ہے ہماری دنیا میں تمہارا، مگر دوسری طرف بھی ہمارے مرشد بابا صاحب ہیں، ہمارے تمام قبیلوں کے سرداروں کے سردار شاہ صاحب کے بہت گہرے رفیق ہے بابا صاحب۔ جس پر حاضرات کروانے کا سوچ رہے ہو حافظ جی، وہ بابا صاحب کی عزیز ترین شاگرد ہے، ہمارے قبیلوں کا بچہ بچہ اس سے واقف ہے۔ بابا صاحب تک تمہارے اس ارادے کی بھنک بھی پہنچی تو ان کی ناراضگی کا مطلب سیدھا سیدھا شاہ صاحب کے غیظ و غضب کو آواز دینا ہے۔ پھر امام صاحب بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے جرگے میں شاہ صاحب کا فیصلہ ہی حرف آخری ہوتا ہے۔ جس قدر سمجھایا ہے سمجھ جاؤ، جتنا بتایا گیا ہے اس پر عمل کرو، ہماری نصیحت اور تنبیہ کو گرہ سے باندھ لو۔ ایک ہی جست میں منزل نہیں طے کر لی جاتی، تھوڑا صبر تحمل رکھو، معاملات میں سرکشی سے اجتناب کرو۔ آئندہ بھی اگر حاضرات کروانے کا خیال ذہن میں کہیں آئے تو یہ سوچ لینا تمہاری حاضری پہلے لگے گی جیسے ابھی لگ گئی، مگر اگلی حاضری اتنی نرم نہیں ہوگی۔ ہماری بات ختم ہو گئی، اب تم جا سکتے ہو، اور ہاں، اپنے میاں جی کو ہمارا سلام دینا، بہت شفقت کرتے ہیں تم پر، چہیتے ہو ان کے، ان سے پوچھ لینا، ہم بھی کوئی دشمن نہیں تمہارے۔ اب جاؤ، اللہ نگہبان۔ وہ ساکت کھڑا تھا کسی پتھر کی طرح، اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا، بہت کچھ پوچھنا بھی چاہتا تھا، مگر اس کی آواز بند کر دی گئی تھی۔ اسے بس سننے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ ایک بار پھر اس کے بازو کو گرفت میں لے لیا گیا۔ وہی دونوں شخص اسے تھام کر واپس اس جانب بڑھ گئے۔ چند قدم چلنے کے بعد ایک دم تاریکی گہری ہو گئی، اس کے دماغ میں جیسے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے بازوؤں پر کوئی گرفت نہیں، وہ آزاد ہے۔ تبھی ٹھوکر لگی، خود کو سنبھالتے ہوئے وہ سیدھا ہوا اور اچانک تیز روشنی نے اسے آنکھوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر دیا۔ ہوا اور سورج کی روشنی اور اس کی حدت کو محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا اور چند لمحوں کے لیے دنگ رہ گیا۔ وہ مسجد کے قریب اپنی گاڑی کے قریب کھڑا تھا، سامنے میدان اور اس کا گھر، سب کچھ اپنی جگہ پر موجود تھا، ہر منظر وہی تھا جو اس کے گاڑی سے اترنے سے پہلے تک تھا، بس فرق صرف یہ تھا کہ وہ خود سرد موسم کے باوجود پسینے میں شرابور تھا، رگوں میں خون ابل رہا تھا، دماغ کھول رہا تھا۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش بیکار گئی۔ ایک زوردار ٹھوکر اس نے گاڑی کے دروازے پر ماری، دوسری اور پھر تیسری، مگر اشتعال بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ چوتھی ٹھوکر برسانے کے بعد وہ پانچویں کی تیاری کر رہا تھا کہ عقب سے ابھرتی اپنے نام کی سخت آواز پر اسے رکنا پڑا، مگر اس نے امام صاحب کی طرف نہیں دیکھا جو مسجد کی بیرونی سیڑھیوں پر موجود تھے۔ یاقوت، تم نے سنا نہیں؟ یہاں آؤ۔ اس بار ان کے سخت تنبیہی لہجے پر وہ ان کی جانب دیکھے بغیر سیڑھیوں کے نزدیک آ رکا۔ اس کا چہرہ کسی شدید غم و غصے سے سرخ اور تمتما رہا تھا، شدت ضبط سے گردن کی رگیں ابھرتی جا رہی تھی۔ غصے کو کم کرنے کی کوشش کرو، شاباش۔ اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے زیر لب کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ دوسری جانب گہری گہری سانسیں بھرتے ہوئے اس نے سیدھا ہاتھ 3 بار سینے پر زوردار طریقے سے تھپ تھپا کر چند لمحوں کا توقف کیا اور پھر جھک کر اپنے جوتے اتارنے شروع کر دیے تھے۔ سیدھے جا کر اچھی طرح وضو کرو، پھر بات کرتے ہیں۔ جاؤ جلدی، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ امام صاحب نے بڑے نرم لہجے میں بولتے ہوئے اس کی پشت کو تھپ تھپایا تو وہ خاموشی سے سر جھکائے مسجد کے صحن میں آگے بڑھ گیا۔ اب آگے
میں نے اب جا کر یہ سمجھا ہے کہ زندگی میں کبھی کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں کسی موڑ پر جو بس مل کر جدا ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے واقعات رہنما ہو جاتے ہیں جو سمجھ سے بلاتر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ، ایسے واقعات جو کہیں ماضی کی دھن میں تو کھو جاتے ہیں مگر ان کے نقش دل و دماغ پر ثبت ہو جاتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے یہ سب ہمارے ساتھ کیوں کر ہوا، کوئی اتنے مختصر وقت کے لیے دل میں جگہ بنا کر گم کیوں ہوا۔ اس وقت کوئی جواب سجھائی نہیں دیتا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں آگاہی ملتی ہے کہ وہ مل کر کھو جانے والے وہ واقعات مستقبل میں کہیں کسی موڑ پر پیش آنے والے حالات سے اس وقت سے جڑے تھے۔ تب مصلحت سمجھ آنے لگتی ہے۔ ماضی میں کہیں کھو جانے والے مستقبل کے کسی موڑ پر کہیں نہ کہیں یہ سمجھا جاتے ہیں کہ ان کا ملنا، گم ہونا، واقعات کا وقوع پذیر ہونا بلا جواز اور بے مقصد نہیں تھا۔ ماضی اور حال کے زمانے مل کر مستقبل بناتے ہیں۔ ماضی کے معاملات کا مستقبل سے جڑا ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ لالین کے دھیمے لہجے کو بغور سنتی وہ اس کے قریب ہی کشن کے سہارے نیم دراز تھی۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ اسے خاموشی سے اپنی سمت دیکھتا پا کر لالین نے پوچھا تھا۔ سوچ رہی ہوں اور حیران ہو رہی ہوں کہ برسوں پہلے انسانوں کے سمندر میں کچھ وقت کے لیے مل کر بچھڑ جانے والے جس انسان کا ذکر ہر بار تمہاری باتوں میں آتا رہا ہے، یوں اچانک تمہارے سامنے دوبارہ اسے قدرت نے لا کھڑا کیا ہے۔ مگر میں خوش ہوں، بہت، تمہارے لیے۔ مجھے پتا ہے تم دوبارہ اس سے ملنے کی خواہش دل میں رکھتی تھی۔ اگر میں حاج بھائی سے کوئی تعلق رکھتی تو تمہاری یہ خواہش پوری ہونے میں اتنا عرصہ نہ لگتا۔ میں تو بس یہ جانتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے لیے مبارک ثابت ہوئی ہو۔ لالا نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تو پھر اب کیا ارادہ ہے؟ کہو تو کان سے پکڑ کر کھینچ لاؤں ان کو تمہارے سامنے۔ اجوا کے کہنے پر وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ نہیں، اب اگر اس نے آنا ہے تو خود میری طرف آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی یادداشت میں کہیں میرا شائبہ تک باقی نہ رہا ہو، ماضی کی دھن میں میرا وجود بھی کہیں کھو گیا ہو، تو یہ بھی مجھے قبول ہے۔ میں اس کی جانب نہ قدم بڑھاؤں گی نہ اپنی پہچان کرواؤں گی۔ میرے لیے یہی کافی ہوگا کہ میں نے اسے دوبارہ دیکھ لیا ہے۔ اسے اچھی جگہ، اچھے مقام پر دیکھ کر بہت خوش اور مطمئن ہوں میں، لالین نے گہری سنجیدگی سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر اتنی اجازت تو دو کہ میں اپنے طور پر ان کے دل کا حال اور ان کی ذاتی زندگی جو انہوں نے ساہیوال میں گزاری اسے کھنگال سکوں۔ ہاں، یہ تم کر سکتی ہو، لالین مسکرائی تھی۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں بھولے نہیں ہوں گے۔ میں ان کی زبان پر تمہارا نام نہ صحیح مگر تمہارا ذکر لا کر رہوں گی۔ اجوا کے مسکراتے لہجے پر لالین بے ساختہ ہنسی تھی۔ چلو، اب اس بیچارے کی خبر نہیں، خیر نہیں، ہاتھ ہولا رکھنا ذرا۔ بس اپنا تو یہی ہے، جو اجوا کی نظر میں ہوتا ہے وہی اپنی شامت بلاتا ہے، وہ مانی خیز لہجے میں بولی تھی۔ مسجد سے منسلک امام صاحب کے حجرے میں فرشی نشست پر وہ دیوار سے پشت ٹکائے بیٹھا اب کافی بہتر کیفیت میں نظر آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر ہی امام صاحب اپنی مخصوص نشست پر براجمان تھے۔ ان کی انگلیاں تسبیح کے دانوں پر مستقل حرکت کر رہی تھیں، جبکہ ان کی پرسوچ نظریں یاقوت پر ٹھہری تھیں۔ وہ خاموش ہو چکا تھا، یوں لگتا تھا کہ وہ اب مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ابھی بھی تنے ہوئے ہی تھے۔ کسی گہری سوچ میں غرق وہ گلاس ہاتھ میں تھامے رک رک کر پانی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ تمہیں یہ اصول ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو کچھ مل رہا ہے اور جو مل چکا ہے اس سے خود فائدہ اٹھانے کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کرنا بلکہ اس سے دوسروں کو فیض پہنچانا ہے، دوسروں کے راستے ہموار کرنے ہیں۔ تمہارے معاملات خود بخود سیدھے ہوتے جائیں گے۔ امام صاحب کے سنجیدہ مشفق لہجے کو سنتا وہ خاموشی تھا۔ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں کسی بھی خطرے، کسی بھی نقصان سے پہلے خبردار کرنے والے، آگاہی دینے والے موجود ہیں۔ تنبیہ بے وجہ نہیں کی گئی، خبردار بلا جواز نہیں کیا گیا۔ تمہیں قدم سنبھالنے اور غلطیوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تمہارا اتنا غصہ تمہارے لیے ہی نقصان دہ ہے، یہ میں ہر بار تمہیں سمجھاتا ہوں۔ تم بھی سمجھتے ہو اس بات کو، بہت قابو بھی کیا ہے تم نے خود پر، لیکن کبھی کبھی تم مجھے بہت مایوس کرتے ہو۔ تنبیہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری بے عزتی ہو گئی۔ اب ٹھنڈے دل و دماغ سے ان سب باتوں پر دوبارہ غور کرنا۔
यकीनन तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमेशा की तरह तुम्हारी भलाई की गई है, तुम्हें बर वक्त संभाला गया है। कोई भी अमल करने से पहले उसके बारे में सोच दिमाग में ही आती है। जो तुमने सोचा वो तुम्हारे अलावा भी किसी के लिए खतरनाक साबित हो सकता था, सो तुम्हें खबरदार कर दिया गया। तुम्हें जो सवाल करने हैं उनके जवाब देने के लिए मैं मौजूद हूँ। मैं आपकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करता। मैं अजवा को आपसे मिलवाना चाहता था। हाजरात का ख्याल यूं ही दिमाग में आ गया था। हजारों सोचें और ख्यालात दिमाग में आते हैं, उन पर मेरा इख्तियार तो नहीं है। वो ना चाहते हुए भी बोल उठा था। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। सरजश और तंबीह इसी सोच के लिए थी जिस पर अमल करने के लिए तुम्हारे दिल व दिमाग राजी हुए। और उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात ये थी कि तुम खुद हाजरात के बारे में बहुत कुछ जानते हो। मगर मैं हाजरात के हवाले से सिर्फ आपसे मशवरा करना चाहता था। मैं जिस काम में महारत नहीं रखता उसे मैं खुद कभी करने की जुर्रत नहीं कर सकता, वो भी आपकी इजाज़त के बगैर। वो धीमे मगर एहतजाजी लहजे में बोला था। मैं जानता हूँ जो तंबीह की गई है उसके बाद तुम और ज़्यादा एहतियात करोगे। मुझे उम्मीद यही है तुमसे। अब इस बात को ख़त्म करो, मज़ीद कुड़ने की ज़रूरत नहीं। बर्दाश्त करोगे तो रास्ते खुलेंगे, वरना आगे नहीं बढ़ सकोगे। बहरहाल जितना जल्दी हो सके तो मुझे हाज की बहन से मिलवाओ। और हाँ, उसे खबर ना हो कि तुम किस मकसद से उसे मुझसे मिलवा रहे हो। जी, मैं इस बात का ख्याल रखूँगा, वो बोला था। तभी इमाम साहब कि कुछ चौंकने पर याकूत भी उनकी निगाहों के ताक़ुब में हुजरे के उस पर्दे की तरफ मुतवज्जा हुआ जिसकी दूसरी जानिब के हिस्से में इमाम साहब मुलाकात के लिए आने वालों से मिलते थे। ज़फ़र, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? इमाम साहब ने अपने खिदमतगार को मुखातिब किया जो उनके ख्याल में पर्दे की दूसरी जानिब था। मगर अगले ही पल खिदमतगार घर के सहन की जानिब खुलने वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। इमाम साहब मदरसे के बच्चों के लिए शरबत तैयार कर रहा था। बस अभी तैयार हो जाता है। खिदमतगार के मुअद्दिब लहजे पर वो एक पल को हैरान हुए थे। ज़रा पर्दे की दूसरी तरफ देखो, कोई आया हुआ था क्या मुझसे मिलने? नहीं इमाम साहब, उधर का दरवाज़ा मैं खुद बंद करके गया था। खिदमतगार बोल रहा था कि तभी गुलाब की तेज़ खुशबू का झोंका याकूत के साथ साथ इमाम साहब को भी चौंका गया। इसी दौरान खिदमतगार ने आगे बढ़कर ज़रा पर्दा हटाकर दूसरी जानिब नज़र डाली। इमाम साहब, इधर कुछ रखा है, पहले तो यहाँ नहीं था। खिदमतगार की इत्तला पर इमाम साहब और याकूत के दरमियान खामोश नज़रों का तबादला हुआ था। गुलाबों की भीनी महक अब हुजरे के पूरे माहौल में फैल चुकी थी। जो भी रखा है उठा कर ले आओ यहाँ। इमाम साहब के हुक्म पर खिदमतगार फरमाबरदारी से सर हिलाता पर्दे की दूसरी तरफ चला गया था। चंद लम्हों बाद वो एक बड़ा सा और भारी पैक किया हुआ टोकरा दोनों हाथों में संभाले पर्दे के पीछे से नमूदार हुआ और टोकरा इमाम साहब के सामने लाकर रख दिया। जाओ, तुम जाकर अपना काम मुकम्मल कर लो। इमाम साहब के कहने पर खिदमतगार वापस बाहर चला गया। दूसरी जानिब याकूत की नज़रें उस टोकरे पर थी। पैकिंग से लग रहा था किसी उम्दा जगह से ये बास्केट नुमा बड़ा सा टोकरा तैयार करवाया गया है। ऊपर प्लास्टिक कवर से बड़े खुशनुमा और रस भरे अंगूरों के गुच्छों की झलक दिखाई दे रही थी। टोकरे के किनारे पर एक कागज़ तहशुदा रखा था। खामोशी से वो बगौर इमाम साहब को देख रहा था जो तहशुदा कागज़ खोलकर उस पर मौजूद तहरीर पर नज़र डालते ज़ेरे लब मुस्कुराए थे। क्या लिखा है इसमें? याकूत ने हैरत से पूछा। जवाबन उन्होंने एक निगाह उस पर डाली और फिर कागज़ दोबारा तह करके करीब ही रखे अपने मखसूस मखमली बॉक्स में रख दिया था। कुछ नहीं, बस ये समझ लो कि जिससे मोहब्बत होती है उसे गुस्से में या नाराज़गी में मुब्तला देखना गवारा नहीं किया जाता। ये जज्बे सिर्फ इंसानों तक ही तो महदूद नहीं। इमाम साहब के कहने पर बहुत कुछ समझ आने के बावजूद उसकी पेशानी के बल ख़त्म नहीं हुए, अलबत्ता कम ज़रूर होने लगे थे। भाई, कौन है जो फलों में अंगूर से तुम्हारे इश्क से वाकिफ़ ना हो? इमाम साहब के दोस्ताना लहजे पर वो बस खामोशी से दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गया। अब तो मान जाओ भाई, थोड़ा मुस्कुरा ही दो। ये तोहफ़ा तुम्हारे लिए आया है, मुँह फेर कर उसकी नाकदरी ना करो। इमाम साहब ने मोहब्बत से उसे घर का और फिर दोबारा अपने खिदमतगार को आवाज़ दी। ज़फ़र, इसमें से अंगूर याकूत के लिए निकालो और अच्छी तरह धोकर ले आओ और मदरसे के बच्चों की छुट्टी के बाद ये टोकरा याकूत के घर पहुंचा कर आओ। रहने दे इमाम साहब, बाहर बच्चों में तकसीम करवा दे ये सब। मेरा अभी दिल नहीं कुछ भी खाने का, वो थके थके लहजे में बोला था। ज़फ़र, मैंने जो कहा है वो करो बस। इमाम साहब ने याकूत की बात मुकम्मल नज़रअंदाज कर दी थी जबकि ज़फ़र फरमाबरदारी से टोकरा उठाकर वापस चला गया था।
میرا واقعی دل نہیں ہے امام صاحب، مجھے بس اب فیکٹری پہنچنا ہے، حاج بھائی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بے دلی سے بولتے ہوئے اسے جانے کے لیے پر تول لیے تھے۔ خاموشی سے بیٹھو، تمہارے چہرے سے ہی تھکن ٹپک رہی ہے اور تم فیکٹری جانے کی بات کر رہے ہو۔ امام صاحب نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا۔ حاج کو فون کر کے کہہ دو کہ تم میرے پاس ہو، میں اور کچھ نہیں سنوں گا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اسے خاموش کر گئے تھے۔ تبھی ظفر ایک تشتری میں انگوروں کے خوش رنگ اور رسیلے گچھے سجائے واپس آیا تھا۔ یہ سب انگور کھاؤ، ایک خوشب بھی نہ چھوڑنا۔ امام صاحب کی تنبیہی لہجے پر وہ مسکراہٹ نہیں روک سکا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے آپ شروع کریں۔ مدرسے کے بچوں کے لیے دوسرا کوئی پھل تم خود خرید کر لے آنا، انگور باہر کہیں نہیں ملیں گے، ان کا موسم ابھی دور ہے۔ یہ تحفہ تمہارے لیے ہے، اسے تم اپنے لیے ہی رکھو تاکہ دینے والے بھی خوش ہو۔ امام صاحب کی تاکید پر اس نے بس اسبات میں سر ہلایا تھا۔ یہ مخصوص انگور ہمیشہ کی طرح بہت ذائقے دار تھے، ٹھنڈے اور خوب رس بھرے۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب انگور کھاتے ہوئے پرسکون ہو گئے تھے۔ بس میرے لیے اتنے کافی ہے، چند خوشے کھانے کے بعد امام صاحب نے کہا، اب میں ذرا بچوں کو دیکھ لوں، تم آرام کرو یہیں۔ اطلاع ضرور دے دینا اپنے بھائیوں میں سے کسی کو کہ تم یہاں ہو، ورنہ سب پریشان ہوں گے۔ اسے تاکید کرتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھے تو یاقوت نے سرحد سے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا تاکہ ان کو اٹھنے میں مدد دے سکے۔ بس بیٹھو تم آرام سے، میں چلا جاؤں گا۔ امام صاحب کے روکنے کے باوجود وہ احتراماً مسجد کے صحن تک ان کے ساتھ آ گیا۔ انگور ختم کر کے اس نے ریسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ دوپہر کے 3 بج چکے تھے، اعصاب پرسکون ہو چکے تھے، مگر سر بھاری ہو رہا تھا۔ غازی کو ایک میسج کرنے کے بعد اس نے فون مکمل آف کیا اور پھر اطمینان سے نرم قالین پر دراز ہو گیا۔ آج جو کچھ ہوا وہ واقعات کسی دوسرے انسان کے لیے تو ناقابل یقین ہو اور ہوش گم کر دینے والے ہو سکتے ہیں، مگر اس کے لیے نہیں۔ آج گزرے حالات کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کی الجھن قائم ہی تھی، لیکن اب اسے بہت احتیاط سے ہر قدم اٹھانا تھا۔ امام صاحب نے مشوروں اور ہدایتوں کو اس نے سمجھ لیا تھا اور اب ان کے مطابق ہی اسے چلنا تھا۔ سب کچھ اپنی جگہ، مگر آج جو کچھ ہوا تھا، جو کچھ اس نے اجوا کے حوالے سے سنا تھا، اس سب نے اسے بہت تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ اپنی اس تشویش کو کوئی نام نہیں دے رہا تھا۔ اسے بس اب اس وقت کا انتظار کرنا تھا کہ جب تک اجوا خود وہ سب کچھ اسے نہیں بتا دیتی جو ابھی چھپایا ہوا تھا۔ سوچتے سوچتے اس کی خمدار پلکیں غنودگی سے بھاری ہوتی آپس میں جڑنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نیند کی گہرائی میں ڈوبتے ہوئے دماغ تاریک ہو گیا۔ اچانک تاریکی چھٹنے لگی تھی، اس کی جڑی پلکیں آہستہ آہستہ کھلتی، روشنی سے مانوس ہو رہی تھی۔ حرکت کیے بغیر اس نے سامنے کے منظر کو پہچاننے کی کوشش کی۔ شیشے کی دیوار کے اس پار گزرتے وہ دھوئے کے مرغولے نہ تھے۔ دھیرے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے حیرت سے اپنے گرد کھڑی شیشے کی دیواروں کو دیکھا اور اگلے ہی پل اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چاروں طرف پہاڑوں کی چوٹیاں تھیں جن کے درمیان سے بادلوں کی عظیم ٹکڑے گزر رہے تھے، اور وہ خود جانے کتنی اونچائیوں پر اس شیشے کے چوکور کمرے میں کھڑا تھا کہ اسے بادلوں کا سمندر نیچے بہتا دکھائی دے رہا تھا۔ ہر سمت دھند سی چھائی ہوئی تھی، مگر اس دھند کے علاوہ بھی ایک عجیب سی دودھیا روشنی باہر پھیلی تھی۔ سانسوں کو جکڑ لینے والے منظر اس کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے، مگر اتنی عظیم اونچائی پر اس کا دل پریشان ہونے لگا تھا۔ اس کے پیروں تلے فرش نرم قالین میں چھپا تھا۔ سر اٹھایا تو لکڑی کی مضبوط ڈھلانی چھت دکھائی دی، مگر دیواریں شفاف شیشے کی تھیں۔ اس نے بے اختیار چاروں طرف شیشے کی دیواروں میں باہر نکلنے کا راستہ تلاش کیا، مگر کوئی دروازہ، کوئی راستہ نہ ملا۔ بادلوں سے اوپر کانچ کی ان دیواروں میں قید وہ تنہا وحشت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس قید سے نکلنے کے بعد بھی وہ کہاں اور کیسے جا سکے گا، جبکہ اس چار دیواری سے باہر نکلنا بھی ناممکن نظر آ رہا تھا۔ بے بسی اور وحشتناک کیفیت میں بے چین اور ہراساں وہ اس چار دیواری میں منڈلا رہا تھا کہ یکدم اسے دور بادلوں کی دھند سے کوئی سفید چیز اڑتی ہوئی اپنی سمت آتی دکھائی دی۔ شیشے کی دیوار پر ہاتھ جمائے وہ ساکت نظروں سے اس چیز کو دیکھ سکتا تھا جو سفید لبادے میں نازک وجود کے ساتھ اپنے سفید براق، اپنی جسامت سے بھی بڑے پروں کو پھڑپھڑاتی اب بالکل اس کے سامنے ہوا میں معلق تھی۔ اس کے خمدار سیاہ بال اس کے شانوں پر بکھرے انتہائی حسین لگ رہے تھے۔ اس کے اجلے چہرے کو پہچاننے میں وہ غلطی کیسے کر سکتے تھے؟ ڈھیروں گلابوں کے پھولوں کو
बाजुओं में संभाले वो मुस्कुराते चेहरे के साथ उसे देखती, कभी दाएं जाती कभी बाएं, जबकि एकटक उसे देखते हुए वो अपनी सारी वहशत भूल चुका था। उसके लबों पर बिखरी मुस्कुराहट सब कुछ भुला देने के लिए काफ़ी थी। एकदम फड़फड़ाते परों के साथ उसके सामने से हटकर शीशे की चार दीवारी के चक्कर काटने लगी। दूसरी जानिब वो हैरत से उसे बाहर मंडलाता देखता रहा, यहाँ तक कि वो एक बार फिर शीशे की दूसरी जानिब उसके सामने आ रुकी थी, बहुत करीब, इतना कि वो उसकी सियाह हसीन कांच सी आंखों में अपना चेहरा देख सकता था, उसके हर नक्श को अपनी आंखों में जज्ब कर सकता था। शीशे की दीवार दरमियान में होने के बावजूद हर फासला मिट गया था, दिल मिल रहे थे, आंखों से आंखों तक खामोश पैगाम पहुंच रहा था। एकदम कयामत खैज कड़कड़ाहटों की गूंज ने दोनों की महवियत को तोड़ दिया। इर्द गिर्द जमा होते सियाह बादलों में कड़कती बिजली के झमाके इंतहाई दहशतनाक थे। दोनों की सहमी नजरें एक दूसरे से मिली, गरजते बादलों और कड़कड़ाती बिजली के शोर में शीशे की दीवार के पार बहुत तेजी से तारीकी फैलती उसे भी अपनी लपेट में ले चुकी थी। जो सहमी नजरों से उसे देखती यकायक गहरी तारीकी में गुम हो गई। अजवा, अजवा! शीशे की दीवार को हाथों से तोड़ने की कोशिश करता हुआ वहशत से चीख उठा। बाहर गहरी तारीकी में परों की फड़फड़ाहटें मासूम होती सुनाई देती, खौफनाक गड़गड़ाहटों में कहीं गुम हो गई थी। एकदम आंखें खोलता वो उठ बैठा था, मगर अगले ही पल इर्द गिर्द के माहौल पर नजर डालते हुए दिमाग मुकम्मल बेदारी की हालत में आ गया। धीरे से सर हाथों में थाम कर वो कुछ लम्हों तक यूं ही बैठा रहा और फिर रस्ट वस्ट पर निगाह डालता उठ खड़ा हुआ और हिजरे के सहन की तरफ बढ़ा। जफर को चाय का कहकर वो दूसरे दरवाजे से मस्जिद के सहन में आता वजू खाने की तरफ बढ़ गया। असल में अब थोड़ा ही वक्त बाकी रह गया था। मस्जिद के बरामदे में इमाम साहब कुछ लोगों के साथ बैठे नजर आ रहे थे। इमाम साहब ने कहा है कि मौज़िन साहब अपने घर गए हुए हैं, असर की अजान के लिए आप आ जाइएगा। वज़ू के दौरान मस्जिद के कामों के लिए मामूर एक लड़के ने उसे पैगाम दिया था। हाँ, मैं यही हूँ, तुम जफ़र से कहो मेरी चाय बाहर ले आए। वज़ू से फारिग होकर वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता मस्जिद की बैरूनी सीढ़ियों की तरफ आ गया था। आसमान पर गहरे बादलों के टुकड़े अपना सफ़र तय कर रहे थे। शाम खासी सर्द मगर खुशगवार थी। चाय के साथ ज़फ़र उसका फ़ोन भी ले आया था। चाय का पहला सिप लेते हुए उसकी निगाह घर की सिमत उठी। वो गाजी ही था जो अपनी सिमत आता हुआ दिखाई दिया था। सब खैरियत थी यहाँ? उससे कुछ फासले पर बैठे हुए गाजी ने बगौर उसे देखा। जवाबन अज़बात में सर हिलाकर याकूत ने बकिया चाय का कप गाजी को थमा दिया था। भाई भी आ चुके हैं या अभी फैक्ट्री में हैं? याकूत ने उससे सवाल किया जो चाय के घूंट भर रहा था। घर मेरे साथ ही आए हैं कुछ देर पहले, और आते ही उन्होंने अजवा को फ़ोन खड़का दिया। अब सख्त टेंशन में घूम रहे हैं। क्यों, क्या हुआ है? वो चौंका था। आप ही के रोकने के बावजूद उन्होंने अजवा से वापस घर आने का वक्त पूछ लिया। बस भड़क गई। वो टक्का सा जवाब दे दिया उसने कि आज उसने आना ही नहीं, कल वापस आएगी। ये कहा उसने? याकूब ने हैरत व बेयकीनी से कहा। और क्या, ये जवाब देकर उसने फ़ोन ही बंद कर दिया। हाज भाई लगे हैं उसे कॉल करने में, वो उनकी कॉल ही रिसीव नहीं कर रही, गाजी मुस्कुराते हुए बता रहा था। उसे गए हुए अभी चंद घंटे ही तो हुए थे, थोड़ा सब्र कर लेते। अजवा से उनको कम से कम यही जवाब मिलना था। कोफ से बोलते हुए वो याकूत ने अपना फ़ोन ऑन किया था। अजवा को कॉल कर रहे हो? गाजी के सवाल पर उसने इस बात में सर हिलाया था। वो शायद मुंतज़िर थी, इसीलिए तो याकूत की कॉल रिसीव करने में उसने बिल्कुल देर नहीं की थी। एक बात बताओ, क्या मैं उनकी पाबंद हूँ? ना अपनी मर्ज़ी से कहीं जा सकती हूँ, ना अपनी मर्ज़ी से वापस आ सकती हूँ। उनके अहकामात मानने का ठेका उठाया हुआ है क्या मैंने? वो होते कौन है मुझे ये बताने वाले कि मुझे घर वापस किस वक्त आना है और किस वक्त नहीं? वो जो पहले ही गुस्से में भरी थी, याकूत की आवाज़ सुनते ही फट पड़ी थी। अजवा, ये उनकी आदत है। वो हम तीनों भाइयों के बाहर आने जाने की खबर ज़रूर रखते हैं, मगर ये हुक्म किसी पर मुसल्लत नहीं करते। वो बस अपनी तसल्ली के लिए वो सवाल कर लेते हैं। उन्होंने हम में से किसी को पाबंद नहीं रखा है। जो भी है, मैं उनको बता चुकी हूँ कि मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। अजवा अपनी मर्जी की मालिक है। याकूत की बात काटती और भड़कते लहजे में ही बोली थी। मैं उनकी तरह मुंह छुपाकर भागने नहीं लगी कहीं, जो बार बार कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तुम गुस्से में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं भाई से बात करता हूँ। बता देना उनको मैं लालैन की तरफ ही रहूंगी आज। अब कल ही वापस आऊंगी। अल्लाह हाफिज। अपनी सुनाकर उसकी कुछ सुने बगैर वो राब्ता मुनक़ता कर गई थी। क्या हुआ? भाई की बहन ने तुम्हें भी टका सा जवाब दे मारा?
गाजी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे ढक्का सा जवाब देने वाला अभी पैदा नहीं हुआ बेटे। वो गाजी की खश्मनाक निगाहों से देखता हुआ बोला। आज की ही तारीख में उसे घर वापस लाकर दिखाऊंगा। सोच लो, खुसूसियात तो उसमें है डायन वाली। भिड़ गई तो जान के लाले पड़ जाएंगे। गाजी की मानी खैज लहजे पर वो मुस्कुराया था। जान की परवाह किसे है, मत भूलो डायन को जंगल से पकड़ के घर ले आया था। दोबारा भड़कने का तो मैं खुद मौका ढूंढ रहा हूँ। कहो भिड़ने का तो मैं खुद मौका ढूंढ रहा हूँ। कहो तो तुम्हारे लिए तुम्हारी वाली डायन से भी भिड़ जाऊं। हाथ बांधे खिंची चली आएगी मोहतरमा। मुस्कुराती नजरों से याकूत ने उसे देखा, जो झेपी मुस्कुराहट के साथ नाक पर से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में हाथ झटकता दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गया था। चलो मैं जाता हूँ, अजान मुझे ही कहनी है। गाजी के शाने को थपथपाकर वो जाने के लिए उठ गया। चंद लम्हों तक वो मस्जिद के अंदर जाते याकूत को देखता रहा और फिर गहरी सांस भरकर गर्दन वापस मोड़ते हुए मैदान पर साया फिगन उदे बादलों पर नजर जमा दी। खनक शाम के रंगों में उसे उदासी की जर्दी घुलती दिखाई दे रही थी। यादों के भी अपने ही अलग रंग ढंग होते हैं। कुछ इतनी खुशकुन होती है कि बाहर के ही नहीं अंदर के मौसम को भी बहारा बना देती है, और कुछ यादें इतनी दिलाजार होती है कि उदासियों के साए अंदर ही नहीं बाहर भी हर सिमत फैल जाते हैं। हल्की फुल्की बातों के दरमियान रात का खाना खाया जा रहा था, मगर हाज बेइंतहा संजीदा और खामोश थे। उनकी बेचैनी से सभी वाकिफ थे। ये रात के 9 बज चुके थे और याकूत की यकीन दहानी के बावजूद अब तक घर वापस आने के लिए अजवा ने कॉल नहीं की थी। उसकी कॉल के इंतज़ार में हाज ने खाना भी ठीक से नहीं खाया, हाथ खींच लिया था। हाज, अब खाना तो ठीक से खाइए। इतना क्यों अजवा को खुद पर सवार कर लिया है आपने? वो नासमझ बच्ची है, अपने फैसले खुद करना जानती है। बमुश्किल नागवारी छुपाई यमुना बोले बगैर ना रह सकी थी। वो होगी समझदार, अपनी मर्जी की मालिक, लेकिन अब वो मेरी जिम्मेदारी है। पहले की बात और थी, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, लेकिन अब वो मेरी सरपरस्ती में इस घर में है। उसे इन तमाम उसूलों के मुताबिक चलना होगा जिन पर घर के तमाम अफराद चलते हैं। उसे सीखना होगा एक ख़ानदान के दरमियान रहते हुए किस हद तक अपनी बात मनवानी है और किस हद तक बात माननी है। हाज सख्त बरहम लहजे में बोले, जबकि याकूत, गाजी और यजदान खामोशी से उन्हें सुन रहे थे। बात इनकी गलत भी नहीं थी, पर यमुना को शौहर की इतनी बेचैनी, वो भी अजवा के लिए, बर्दाश्त करनी मुश्किल हो रही थी। जिन लोगों से मैं वाकिफ़ नहीं, उनके घर में रात रुकने की इजाज़त मैं कैसे दे सकता हूँ? उसे मेरे लिए लालैन को जानना काफ़ी नहीं। वो घर उसके बहन बहनोई का है, उसके माँ बाप का नहीं होंगे वो अच्छे शरीफ लोग, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बहन बेटी को आंखें बंद करके उनके सहारे छोड़ दूँ। अजवा चंद घंटों के लिए भी बाहर कहीं जाएगी तो मुझे खबर किए बगैर नहीं जाएगी। ये बात आप उसे समझा दीजिएगा। वो तो कह चुकी है कि उसे आपकी या किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। यमुना के तंज़िया लहजे पर याकूत ने उन्हें देखा था। वो नादान है, ये कह सकती है, मगर मेरी अकल घास चरने नहीं गई। हाज ने नागवारी से बीवी को देखा था। याकूत भाई, मुझे अजवा के दोस्त के घर का एड्रेस दे। दोनों सहेलियों को अपने घर ले आता हूँ। रात भर बैठेंगी, गप्पे ही तो मारनी है दोनों ने। हमारी आंखों के सामने रहेंगी दोनों। उनका भी भला हो जाएगा और अपना भी। गाजी की तमस्खराना मुस्कुराहट पर यजदान ने जबान दांतों तले दबाकर चोर नजरों से सबको देखा। हस्ब तौका नागवार नजरों का मरकज वो बना हुआ था। तुम मुंह बंद करके खाना नहीं खा सकते? यमुना ने कच्चा चबा जाने वाले लहजे में यजदान से कहा था। कयामत तक ऐसा नहीं कर सकता आपी। मेरी क्या औकात और किस में इतनी ताकत है कि कुदरत का निज़ाम बदल डाले? यजदान के हैरान परेशान अंदाज पर याकूत मुस्कुराहट जब्त करता हाज की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो एक बार फिर वॉल क्लॉक पर नजर डालते पहलू बदल रहे थे। भाई, अब अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कि लहू खुश्क करने के लिए एक बहन ही काफ़ी है। याकूत की संजीदगी पर यमुना के तेवर चढ़े थे। ये मौका है फजूल बातें करने का। जोक लगती है बहन अभी बीवियाँ आ जाएंगी तो कांटा भी लगते लगेगी बहन। यमुना कुलस कर बोली थी। लो और सुनो बीवियाँ। यजदान ने चलकर गाजी को मुतवज्जा किया था। गाजी भाई, ये तो लगता है हमारे हिस्से की भी याकूत भाई के हवाले कर देंगी। मुंह बंद नहीं करेगा? यमुना की आंखें निकालने पर रूहान सी शक्लें बनाए चिल्लाकर तरशे खीरे चबाने लगा था।
हाज भाई आप परेशान न हो। अजवा को याकूत उसकी दोस्त की तरफ ले गया था, अब उसे वापस ले आने की जिम्मेदारी भी याकूत की है। गाजी ने हाज को तसल्ली दी, मगर यमुना को तब पतंगे लग गए थे। खामखा कोई ज़रूरत नहीं है, याकूत समेत तुम दोनों को भी अब इन भाई बहन के दरमियान आने की, खुद निमट लेंगे दोनों। यमुना फौरन बोली थी, तुम तो इस तरह बोल रही हो जैसे मैं और अजवा तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं। ये तीनों इस घर के फर्द हैं, जहाँ जो ठीक लगेगा बोलेंगे। हाज के बरहम अंदाज पर यमुना खून के घूंट पी कर रह गई थी। मैं खाने के बाद उससे कॉल करता हूँ, उसके वहाँ रुकने का कोई इरादा होता तो वो जाते वक्त ही मुझे बता देती। शायद उसकी दोस्त ने इसरार किया हो। याकूत के कहने पर हाज खामोशी से सर हिलाते अपनी जगह से उठ गए थे, जबकि यमुना बस तेज निगाहों से याकूत को देखकर रह गई थी। टेरिस की खुली फिजा में आकर चंद लम्हों तक बाउंड्री पर हाथ टिकाए वो घर के बच्चों को भागते दौड़ते देखता कुछ सोचता रहा था, और फिर फैसला कुन अंदाज में गहरी सांस भरकर फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हो गया। अजवा, 10 बज चुके हैं और मैं अब तक तुम्हारी कॉल का इंतज़ार ही कर रहा हूँ। वो यूँ शिकवा कर रहा था जैसे उसके फैसले से आगाह ना हो। याकूत मैं शाम को ही ये बता चुकी थी कि मैं कल आऊँगी, तुम ये बात हाज भाई को समझा क्यों नहीं दे अजवा? उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा है, मैंने खुद तुम्हें कॉल की है। वो दरमियान में बोल उठा था, हाज भाई परेशान है तुम्हारे इस अचानक रुकने के फैसले को सुनकर। बात किसी जिद या अना की नहीं है, हम एक भरे पूरे ख़ानदान के दरमियान रहते हैं। कोई बहुत करीबी रिश्तेदार हो तो वहाँ भी हमारे घर की लड़कियों को जाकर रुकने की इजाज़त मुश्किल से मिलती है। यहाँ लड़कियों का इस तरह तन्हा दोस्तों के घर जाकर रहना पसंद नहीं किया जाता। तुम्हें अभी इस घर में आए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, मगर मैं जानता हूँ कि यहाँ बहुत सी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत मोहतात रहना पड़ता है। यूँ भी तुम अगर मेरी राय पूछोगी तो मुझे भी तुम्हारा वहाँ रुक जाना मुनासिब नहीं लग रहा। तुम पहली बार अपनी दोस्त के घर गई हो, बल्कि वो उसकी बहन का घर है। पहले से तुम्हारा उनके घर या उनका हमारी तरफ आना जाना होता तो बात दूसरी होती। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगली बार तुम अपनी दोस्त की तरफ रुकना चाहोगी तो मैं खुद भाई से कहूँगा कि वो तुम्हें ना रोके, जाने दे। लेकिन अभी वहाँ रुकने का फ़ैसला बदल दो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। उसके गंभीर लहजे को सुनती दूसरी तरफ से फौरी तौर पर कुछ बोल नहीं सकी थी। और तुम्हें पता नहीं यकीन आए या ना आए, मगर ये सच है कि तुम नहीं हो तो मैं घर में रौनक ही नहीं नज़र आ रही। खाने की टेबल पर ज़रा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अब लालैन की तरह मैं तुम्हारा दोस्त नहीं मगर दुश्मन भी तो नहीं। रहम करो और बता दो अभी आ जाऊँ? ठीक है, आ जाओ, वो खुफ्त भरे लहजे में ही बोली। मेहरबानी जनाब, बस अभी हाजिर हो, वो मुस्कुराते हुए लहजे में बोला था। सवाले नज़र से हाज ने उसे देखा जो तेज़ कदमों से बरामदे में आया था। गाजी, तुम्हारी गाड़ी की चाबी दो ज़रा। हाज के साथ ही खड़े गाजी ने उसकी उजरत पर हैरान होते हुए चाबी उसे थमा दी थी। मैं अजवा को पिक करने जा रहा हूँ, वो जाते जाते रुक कर हाज की तरफ मुतवज्जा हुआ था। आपकी इससे जो भी बात हुई थी उसे भूल जाए। अब वो आएगी तो कोई सवाल जवाब ना शुरू कर दीजिएगा, वरना खामखा आपको ही टेंशन होगी। उसने जैसे समझाया था। नहीं नहीं कुछ कहूँगा मेरे बाप, उसे बस लेकर जाओ। हाज के आजिज आ जाने वाले अंदाज पर गाजी ने बेसाख्ता मुस्कुराते हुए याकूत को देखा, जो खजल सा होता पार्किंग की तरफ बढ़ गया था। बगौर वो उसे ही देख रहा था जो लालैन के हमरा गेट से नमूदार हुई हस्ब तौका ख़राब मूड में ही दिखाई दे रही थी। याकूत, आपने भी साथ नहीं दिया। समझा लेते हाज भाई को, मैं कितना खुश थी अजवा के रुकने पर। इतना वक्त तो हमारा बुटीक पर ही गुजर गया, इतनी बातें करनी थी जो रह गई। लालैन की शिकायत पर मुस्कुराया था। बस इस बार के लिए माजरत, अब दोबारा जब ये आएगी तो 1 नहीं 2 दिन के लिए रोक लीजिएगा। ये मेरा दर्द सर है कि मुझे दोबारा कब आना है और रुकना है भी या नहीं। अभी चले? अजवा के खश्मगीन लहजे पर वो बस उसे देख कर रह गया था। विंडो स्क्रीन से निगाह हटाकर याकूत ने उसे देखा, जो खामोशी से बाहर गुजरते मंजर को देख रही थी और यकीनन बात करने के मूड में नहीं थी। गाड़ी के खामोश माहौल में उसके आराइशी जेवरात की वक्तन फ़वक्तन उभरती मध्यम खनखनाहटें समाअतों को बहुत भली लग रही थी। अजवा, नाराज़ हो? नहीं, मैं क्यों नाराज़ होने लगी? मगर तुम्हें होना चाहिए नाराज़, और तुम हो भी। ये भी जानता हूँ कि मुझसे भी नाराज़गी है ना? याकूत ने मुस्कुराती निगाह उस पर डाली, जो
مستقل باہر منہ پھیرے دیکھ رہی تھی۔ بے فکر رہو، میں خود سے ہی ناراض ہوں بس۔ کوئی بات نہیں اجوا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ دل چھوٹا نہیں کرتے۔ جو لوگ ہماری پرواہ کرتے ہیں کبھی کبھی ان کی خوشی کے لیے خود کو ناراض کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس کے نرم لہجے پر وہ ایک نگاہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، آئس کریم چلے گی؟ نہیں، کھانا دیر سے کھایا، آئس کریم کی گنجائش نہیں۔ میٹھے پان پسند ہے؟ ہرگز نہیں، میرے سامنے پان کا ذکر بھی نہ کرنا، سخت چڑ ہے مجھے پان سے اور پان کھانے والوں سے۔ وہ جھرجھری لے کر بولتی اسے حیران کر گئی تھی۔ تمہیں واقعی میٹھے پان اتنے ناپسند ہے؟ ہمارے گھر میں تو ہر خوشی کے موقع پر بطور خاص سب لڑکے لڑکیاں گاڑیوں میں بھر کر شہر کی ایک مشہور معروف پان کی شاپ پر پہنچ جاتے ہیں۔ شادی کی تقریب ہو تو ولیمے کے مہمانوں کے رخصت ہوتے ہی سب دلہا دلہن سمیت آدھی رات میں اس شاپ پر جمع ہو جاتے ہیں۔ سب کے لیے دلہا صاحب اپنی جیب سے پان خریدتے ہیں۔ سمجھو یہ شادی کی رسوم میں سب سے آخری رسم ہے۔ تمہیں بھی میٹھے پان کھانے پسند ہے کیا؟ اجوا کے ہول کر پوچھنے کے انداز پر وہ ایک پل کے لیے گڑبڑایا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، مجھے دیکھ کر لگتا ہے کہ کبھی میں نے میٹھا میٹھا گلقند سے بھرا خوشبودار پان کبھی زندگی میں کھایا ہوگا۔ پان بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ اچھے خاصے بندے کا امیج خراب ہو کر رہ جاتا ہے۔ شکر ہے کہ تمہیں میٹھے پان کا شوق نہیں۔ بس اب اس موضوع پر اور کچھ نہ کہنا، طبیعت گھبرا رہی ہے میری۔ وہ ایک بار پھر جھرجھری لے کر تن رہ گئی تھی، جبکہ یاقوت نے ایک خشمگین نگاہ ضرور اس پر ڈالی تھی۔ بس ذوق لڑکی، وہ زیر لب بڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ باہر گزرتی اونچی عمارتوں پر نظر ڈالتے ہوئے وہ چونک کر یاقوت کی طرف متوجہ ہوئی، اور پھر وہ شخص اس کی نظروں میں آیا جو چمکتا سیاہ ریوالور ونڈو کے کنارے پر بجاتا یاقوت کو گاڑی روکنے کا حکم بڑے غیظ و غضب میں دے رہا تھا۔ وہ جانے کتنے تھے مگر سب ایک کھٹارا سی پرانی ٹیکسی میں سوار، گاڑی کو اوورٹیک کرنے کی کوشش میں چیختے مغلظات بک رہے تھے۔ گھبرا کر اجوا نے یاقوت کو دیکھا، جو نہ صرف خود پرسکون تھا بلکہ اسے بھی شانت رہنے کا اشارہ دیا تھا۔ بالآخر سڑک کے کنارے پر یاقوت نے گاڑی روک دی۔ گاڑی کے راستے میں رکتی ٹیکسی سے اترتے چار افراد پیشہ ور مجرم ہی دکھائی دے رہے تھے۔ شیشہ نیچے کرو ہیرو، ریوالور سے لیس ایک آدمی ہاتھ آدھے کھلے شیشے سے اندر آیا۔ ریوالور کا رخ اجوا کی ہی جانب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی چوڑیاں اتارنا شروع کرتی، شانت بیٹھے یاقوت نے اس شخص کے حکم پر عمل کرتے کرتے ایک دم جانے کس رخ سے اس کا ہاتھ موڑا تھا کہ اس کی بھیانک اذیت ناک چیخوں پر اجوا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ریوالور پہلے ہی اس شخص کی گرفت سے نکل کر اجوا کے گھٹنوں سے ٹکراتا نیچے پیروں میں جا گرا۔ دوسری جانب برق رفتاری سے گاڑی سے اترتے یاقوت نے رکے بغیر خود پر چڑھے آتے دوسرے بندے کی خبر لی۔ یہ سڑک اچھی خاصی بارونق تھی، رہائشی عمارتیں تھیں، سڑک کنارے اور دکانیں بھی۔ سن بیٹھی وہ بس دنگ نظروں سے اسے دیکھتی رہی جو ان لٹورے کو اٹھا اٹھا کر پٹکتا وہیں سڑک پر ڈھیر کر چکا تھا۔ 5 منٹ بھی نہیں لگے تھے اسے کسی کا ہاتھ اور کسی کا پیر توڑنے میں۔ وہ چاروں اب یاقوت کی ہی نہیں بلکہ ارد گرد جمع ہونے والوں کی بھی ٹھوکروں پر تھے۔ ان چاروں کی بلند کر راہوں پر اجوا کا دل دہل رہا تھا۔ ایک دم اپنے پیروں کے پاس پڑے ریوالور کا خیال آتے ہی وہ فرنٹ سیٹ سے اتر گئی۔ تب پولیس وین ہجوم کے قریب آ رکی تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ غصے میں بھڑکتے یاقوت کو اپنی طرف متوجہ کرتی۔ اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا یاقوت کو پہچاننا۔ پہلی بار جب اس سے ملی تھی تو وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اس روپ میں بھی کبھی اسے دیکھ سکتی ہے، لیکن اب دیکھ رہی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں اس نے یاقوت کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھا۔ اس کا چہرہ اشتعال میں اب بھی لال بھبوکا ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں خون رنگ ہو رہی تھیں۔ چہرے کے تاثرات میں ایسی سنگلاخ چٹانوں جیسی سختی تھی کہ اجوا کا سارا اعتماد ہوا میں اڑ گیا۔ آخر اس سب کی ذمہ دار وہی تو تھی۔ نہ وہ اپنے شوق میں زیورات کا بے دریغ استعمال کر کے باہر نکلتی اور نہ ہی ان کے لشکارے چور لٹیروں کو ان کی گاڑی کے تعاقب میں لے آتے۔ خود کو خطرے میں کیوں ڈالا؟ ان کے پاس دوسرے ہتھیار بھی تو ہو سکتے تھے۔ میں دے رہی تھی سب زیور، ان کی ہڈیاں توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولتی، اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھ نہ سکی۔
میں نے تو صرف ان کی ہڈیاں توڑی ہیں، تمہارے زیور چھین کر لے جاتے تو چاروں کے چاروں جان سے جاتے۔ اس کے سرد لہجے میں کچھ تھا ایسا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی نگاہ نہ اٹھا سکی تھی۔ کچھ غلط کہا میں نے؟ اس کے سوال پر اس بار اجوا نے تیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، مگر اگلے ہی پل وہ دنگ نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ جو لبوں پر مسکراہٹ دبائے گہری نظر اس پر ڈالتا گاڑی کی سمت بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھو تم، میں بس ابھی آیا۔ ٹشو میں لپٹا ریوالور اٹھائے وہ اسے ہدایت دیتا پولیس وین کی طرف چلا گیا، جس میں ان چاروں زخمی بدماشوں کو ڈالا جا رہا تھا۔ سنو، گھر میں کسی سے اس سب کا ذکر نہ کرنا۔ یاقوت نے اسے تو تاکید کر دی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گاڑی پر دوسرا ڈینٹ پڑنے کی کیا وجہ بتائے گا غازی کو۔ آج ہی تو مسجد کے باہر اس کی ٹھوکروں پر پڑنے والا ڈینٹ دیکھ کر غازی حد سے اکھڑ گیا تھا۔ آخر یہ اس کی ذاتی کمائی کی چہیتی گاڑی تھی۔ اب اس دوسرے ڈینٹ کے لیے فی الحال وہ چاروں بدماشوں کو زیر لب بھاری بھرکم القابات سے نواز کر ہی رہ گیا تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ اجوا کے پیچھے ہی اپنے پوشن کی سمت بڑھ رہا تھا کہ تبھی عقب سے بلند ہوتی نسوانی چہکتی پکار پر اس کے ساتھ ساتھ اجوا بھی رک کر پلٹی تھی۔ حسین مسکراتی صورت والی وہ کامنی سی لڑکی تیز قدموں سے قریب پہنچی تھی۔ ارے تم کب آئی؟ یاقوت کی خوشگوار حیرت پر وہ لڑکی بے ساختہ ہنسی تھی اور اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے قریب ہو کر چہرہ اس کے گریبان سے مس کر کے اجوا کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس سے بھی بہت اپنائیت سے وہ گلے ملی تھی۔ بس آج شام کو ہی واپس ہوئی ہوں، خوب سو کر فریش ہونے کے بعد سب سے ملنے کے بعد تمہاری طرف پہنچی تو پتہ چلا تم غائب ہو۔ اجوا بہت خوشی ہوئی کہ تم یہاں آ گئی ہو، خوب انجوائے کریں گے مل کر۔ اس کے نان سٹاپ بولنے پر اجوا مسکرائی تھی۔ اجوا، یہ زارا ہے، ہمارے منجلے چچا کی صاحبزادی ہے۔ اس کی باقی دونوں بہنوں سے تو تم مل چکی ہو۔ یہ اپنے ماموں کی فیملی کے ساتھ ایک ٹرپ پر گئی ہوئی تھی، یاقوت نے تعارف کروایا۔ بس باقی اپنا تعارف میں خود کروا دوں گی۔ گھر کے اندر تو چلو، ڈھیروں باتیں کرنی ہیں، سارے کام بھی بھول جاؤ اور آرام بھی۔ زارا کے کہنے پر اجوا بھی ان دونوں کے ساتھ برآمدے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ لاؤنج میں ہی حاج اور یمنا موجود تھے۔ حاج نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی اور وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ البتہ یمنا نے اس سے لالین کی خیریت اور بوتیک جانے کے بارے میں ضرور پوچھا تھا، جس کا اس نے مختصر ہی جواب دیا۔ وجہ نان سٹاپ باتیں کرتی زارا ہی تھی۔ شاید وہ بہت زیادہ بولنے کی عادی تھی، اس لیے اجوا کے سوا کوئی بھی حیران نہیں تھا۔ سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ اپنے ٹرپ کے حوالے سے اس نے بولنا شروع کیا تو پھر وہ رکی نہیں تھی۔ غازی اور یزدان بھی وہاں آ گئے۔ رونق اور بڑھ گئی۔ سب کے درمیان بیٹھی وہ بس باتیں سنتی رہی تھی یا پھر یزدان کی چھیڑ چھاڑ کو نظر انداز کرتی دل ہی دل میں اسے کوستی رہی تھی۔ یمنا کافی بنانے کے لیے اٹھی تو وہ جو پیاس ضبط کیے بیٹھی تھی نامحسوس انداز میں اٹھ کر ان کے پیچھے ہی کچن میں چلی آئی۔ تم نے دیکھا کتنی باتیں کرتی ہے زارا، بہت محبت کرنے والی ملنسار لڑکی ہے، میری اور حاج کی بہت عزت کرتی ہے۔ یاقوت سے تو بہت دوستی ہے اس کی بچپن سے، دونوں کے درمیان نوک جھونک بھی خوب چلتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کا خیال بھی بہت رکھتے ہیں۔ یاقوت لاپرواہی کر جاتا ہے، مگر زارا کو اس کی صبح شام کی خبر ہوتی ہے، جہاں جاتی ہے رونق کے ساتھ لے جاتی ہے۔ دل خوش ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر۔ یقیناً تمہیں بھی بہت اچھی لگی ہوگی۔ زارا اور یاقوت کے درمیان اچھے تعلقات سے آگاہ کرنے کے بعد وہ اب اس کی رائے پوچھ رہی تھی۔ جی ہاں، بہت اچھی اور بہت اچھے اخلاق کی لڑکی ہے زارا، وہ پانی کا گھونٹ بھر کر بولی تھی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا تو پہلے کھانا کھا لو، ورنہ کافی پی کر تو بھوک ہی مر جائے گی۔ گرم کیے دیتی ہوں تمہارے لیے کھانا۔ نہیں، کھانا میں نے لالین کی طرف کھا لیا تھا، میرے لیے کافی مت بنائیے گا، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں۔ آج عشاء کی نماز وقت پر نہیں پڑھ سکی تھی۔ یمنا سے بول کر وہ کچن سے نکل آئی۔ لاؤنج میں سب زور و شور سے باتوں میں مصروف تھے۔ تیز قدموں سے لاؤنج سے گزرتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ چینج کرنے کے لیے ہلکے پھلکے کپڑے وارڈروب میں دیکھتی وہ یمنا کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ جانے وہ بڑھا چڑھا کر بتا رہی تھی یا حقیقتاً یاقوت اور زارا کے درمیان گہری دوستی تھی۔ خیر اتنا تو اسے معلوم تھا کہ بس ایک اس کو ہی وہ یاقوت سے گھلتا ملتا برداشت نہیں کر سکتی۔ کبھی کبھی یمنا کا رویہ اسے الجھا دیتا تھا، کبھی اتنی سرد مہری سے پیش آتی اور کبھی اتنی اپنائیت، جیسے کہ کچھ دیر پہلے وہ اس کے لیے کھانا گرم کرنے کی بات کر رہی تھی۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ اپنا بڑا سا جویلری باکس وارڈروب سے نکال کر ڈریسنگ کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ کانوں سے جھمکے اتارتے ہوئے اس کی نگاہوں کے سامنے وہی منظر گھومنے لگا جب ان لٹیروں نے یاقوت کے ہاتھوں اپنی درگت بنوائی۔ سوچتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی بکھر گئی تھی۔
دعا مانگنے کے دوران اسے دستک کی آواز سنائی دے گئی تھی۔ اندر داخل ہوتے حاج اسے مصروف دیکھ کر سامنے بالکنی کے کھلے دروازے کی سمت چلے گئے تھے۔ دعا سے فارغ ہو کر وہ جانماز پر ہی بیٹھے بیٹھے ان کی طرف متوجہ ہوتی سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، جو بالکنی سے واپس آتے بیڈ کے کنارے اس کے سامنے آ بیٹھے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجبوراً میری وجہ سے لالین کی طرف سے واپس آنا پڑا ہے۔ تمہیں بہت برا لگا ہوگا، غصہ بھی آیا ہوگا، لیکن یہ یقین رکھو کہ میرا یہ مقصد بالکل نہیں کہ میں تم پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارا لالین کی طرف رات رکنا ٹھیک نہیں لگا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری ذات کو لے کر مجھے کسی کا کوئی اعتراض سننا پڑے۔ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا اور کوئی تم پر انگلی اٹھائے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری نظر میں میرا کوئی مقام باقی نہیں رہا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ دنیا داری کے لیے ہی صحیح تم تھوڑا بہت میرا بھرم رکھ لیا کرو۔ اور کچھ نہیں کہوں گا، تم بہت سمجھدار ہو۔ یقیناً میں جو کہنا چاہتا ہوں اور تم تک وہ پہنچ چکا ہوگا۔ گہری سنجیدگی سے بولتے وہ اسے دیکھ رہے تھے، جو سپاٹ چہرے کے ساتھ کارپیٹ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم اپنی عبادت پوری کر لو۔ اس کی خاموشی پر وہ مزمحل لہجے میں بولتے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک بات اور کہنی تھی تم سے۔ دروازے پر وہ یکدم کچھ یاد آنے پر رک کر اسے متوجہ کر گئے۔ تم دعا کرو کہ یمنا کے لیے اس کی سونی گود آباد ہو جائے۔ اولاد کا نہ ہونا وقت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اذیت کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم دعا کرو گی تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ ان کے پاس پر امید لہجے پر اجوانے اسبات میں سر ہلا کر ان کے بجھے چہرے کو دیکھا تھا۔ جائے نماز اور تسبیح اپنی جگہ پر رکھ کر اس نے وال کلاک میں وقت دیکھا۔ 12 بجنے میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے لاؤنج کی طرف دیکھا، جہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یمنا تو اس وقت سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ نیچے جانے کا ارادہ ترک کر کے وہ دھیرے دھیرے ہال عبور کرتی ٹیریس پر آ گئی، جہاں کی لائٹس آف تھیں۔ سرد ہوا کے جھونکوں نے جھرجھری دوڑا دی تھی۔ اپنے گرد بازو لپیٹے وہ باؤنڈری کے قریب آتی، سامنے لان کے سرسبز و وسیع خطبے کی جانب لگی محفل کو دیکھ رہی تھی۔ لان کی طرف تمام لائٹس آن تھیں، مانوس چہروں کو وہ دور سے ہی پہچان سکتی تھی۔ اپنے بہت سے کزنز کے درمیان یاقوت اور زہرا سب سے زیادہ نمایاں تھے۔ کچھ دیر تک وہ وہاں کھڑی ہوا کے دوش پر لان کی طرف سے آتی زندگی سے بھرپور آوازوں اور کہکہوں کو سنتی رہی اور پھر پلٹ کر واپس ہال میں آ گئی۔ تھکن اسے تھی مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ سو کمرے کی طرف جانے کے بجائے وہ ہال کے قد آدم سائز کی گلاس ونڈو کے قریب رکھے گلداز فینسی کاؤچ پر آ بیٹھی تھی۔ وہ کاؤچ کے اونچے بازو سے سر ٹکا کر دیوار پر سجی اس بڑی سی پینٹنگ کو بغور دیکھنے لگی تھی، جس میں رنگوں کے حسین امتزاج سے قدرتی مناظر کو بڑی دلکشی سے پینٹ کیا گیا تھا۔ کچھ دیر گزری تھی جب وہ چونک کر سیدھی ہوتی سیڑھیوں کی جانب سے اوپر آتے غازی کو دیکھنے لگی۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ غازی دونوں ہاتھوں میں مگ تھامے اس کی سمت آ رہا تھا۔ میں اپنے لیے کافی بنانے کے ارادے سے کمرے سے نکلا تھا تو تم مجھے ٹیریس پر نظر آئی، اس لیے تمہارے لیے بھی بنا لی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولتے ہوئے وہ مگ اس کے حوالے کرتا دائیں جانب موجود صوفے پر براجمان ہو گیا تھا۔ آپ باہر سب کے درمیان نہیں گئے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، بس موڈ نہیں تھا۔ تم اکیلی ٹیریس پر تھی، ان سب کے پاس باہر چلی جاتی، بوریت ہو رہی ہوگی۔ نہیں، تھکن محسوس ہو رہی تھی تو باہر جانے کا دل نہیں چاہا۔ وہ سنجیدگی سے مسکراہٹ کے ساتھ بول کر کافی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میری وجہ سے ڈسٹرب تو نہیں ہو رہی؟ بلا جھجک بتا دو۔ غازی نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ بالکل نہیں، اچھا ہوا آپ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ کچھ بتائیے ساہیوال کے بارے میں۔ یاقوت نے بتایا تھا کہ آپ کے ابو اپنی فیملی کے ساتھ وہیں ہیں۔ آپ تو جاتے رہتے ہوں گے ساہیوال؟ اجوا نے پوچھا تھا۔ نہیں، بہت کم جانا ہوتا ہے میرا، فون پر تو رابطہ رہتا ہے، غازی نے مختصر جواب دیا تھا۔ بھائی بہن کتنے ہیں آپ کے؟ وہ 2 بھائی ہیں۔ دراصل میری امی کے انتقال کے بعد ابو نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میں کوئی 2 سال تک ان کے ساتھ رہا، مگر پھر اپنی مرضی سے یہاں ماموں کے پاس آ گیا۔ کیوں یہاں آ گئے؟ دوسری امی کی وجہ سے؟ اجوا نے پوچھا۔ ہاں، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ امی کے جانے کے بعد میرا اس شہر میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ابو سے یہاں آنے کی اجازت نہیں ملنے والی تھی، سو اجازت کے بغیر ہی یہاں آ گیا۔ یہاں سب نے اتنی محبت دی کہ امی کے جانے کا غم ہلکا ہو گیا۔ بڑے ماموں کے بعد حاج بھائی اور آپی نے یاقوت اور دانی سے
زیادہ مجھے محبت اور اہمیت دی ہے۔ صحیح معنوں میں میری نارمل زندگی کا آغاز اس گھر میں آ کر ہوا۔ واقعی یہاں سب بڑے چھوٹے بہت عزت اور محبت کرنے والے ہیں۔ اجوا نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ بھائیوں سے اور دوسری امی سے اب آپ کے کیسے تعلقات ہیں؟ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں ان سب سے ہی بات کر رہا تھا۔ گھر پر بلا رہے ہیں سب، کیونکہ 6 ماہ سے میں وہاں گیا نہیں۔ تو آپ ان سب کو بھی یہاں اس شہر میں بلا لیں اگر وہ راضی ہو تو، اجوا نے مشورہ دیا تھا۔ میں تو یہی چاہتا ہوں، اسی نیت سے ایک گھر بھی تعمیر کروا رہا ہوں، 2-4 مہینے میں تیار ہو جائے گا۔ صاحبال اپنے بہن بھائیوں کی وجہ سے ابو نہیں چھوڑیں گے، بس یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دن یہاں آ کر گزار لیں۔ دونوں بھائی ابھی چھوٹے ہیں، وہ ذرا سمجھدار ہو جائے تو پھر دیکھتے ہیں۔ غازی کے کہنے پر وہ مسکرائی تھی، تبھی اوپر آتے یاقوت نے دونوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ تم دونوں یہاں ہو؟ میں تو تم دونوں کا باہر انتظار کرتے کرتے قریب آتا یاقوت ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگا تھا، جو کاؤچ سے اٹھی تھی اور ٹیبل پر سے غازی کا بھی خالی مگ اٹھا لیا تھا۔ میں یہ کچن میں رکھاتی ہوں۔ غازی سے مخاطب وہ کسی بھی جانب دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی تھی۔ دوسری جانب کاؤچ پر بیٹھا وہ غازی کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر اجوا کا یوں اس کے آتے ہی اٹھ کر چلے جانا اسے چونکا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اوپر آئی اور ہال کی طرف آنے کے بجائے سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یاقوت حیران تھا، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اجوا اسے نظر انداز کر رہی ہے، مگر اس کی وجہ وہ نہیں سمجھ پایا تھا۔ صبح نماز کے بعد بھی وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ اٹھ کر 8 بج رہے تھے جب وہ چائے کی طلب میں نیچے چلی آئی۔ ہال میں ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے حسب معمول اخبار کے ورق گردانی کر رہے تھے، جبکہ کچن میں یمنا ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی۔ ان کے منع کرنے کے باوجود وہ ناشتے کی تیاری میں مدد کروانے لگی تھی۔ تبھی باہر سے زارا کی چہکتی آواز سنائی دی۔ گھر پر چھائی خاموشی جیسے ٹوٹ گئی تھی۔ اس وقت وہ یمنا کے ساتھ مل کر ناشتے کے لوازمات ٹیبل پر لگا رہی تھی اور زارا جانے کس موضوع پر ہاتھ سے بات کر رہی تھی کہ اسی دوران یاقوت اور غازی آگے پیچھے چلے آئے۔ آج صبح صبح کیسے درشن دے دیے؟ ضرور کوئی ایمرجنسی ہے، میں پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں۔ اپنی کرسی سنبھالتے غازی نے مسکراتی نظروں سے زارا کے خشمگین تاثرات دیکھے تھے۔ تم سے تو یہی امید کی جا سکتی ہے، اسی لیے تمہیں معذرت کا موقع میں نے دینا ہی نہیں ہے، مسٹر زارا نحوست سے بولتی اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے یاقوت کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یاقوت، تم مجھے بینک ڈراپ کرتے جانا پلیز، اور کوئی دستیاب نہیں، اور میرا آج بینک میں حاضر ہونا بہت ضروری ہے، انکار مت کرنا، میری روزی روٹی کا سوال ہے۔ وہ التجائی انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، اب ایسی رونی صورت تو نہ بناؤ صبح صبح، ورنہ سارا دن جانے کیسے گزرے گا، یاقوت نے کہا تھا۔ معمول سے زیادہ اچھا دن گزرے گا، فکر نہ کرو، زارا نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ یاقوت کچن سے باہر آتی یمنا کے عقب میں اجوا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اجوا، یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ یاقوت نے اسے اپنے ساتھ والی کرسی کی طرف آنے کی دعوت دی، مگر اس وقت وہ چونک اٹھا جب اجوا اس کی بات نظر انداز کرتی ٹیبل کی دوسری جانب غازی کے برابر جا بیٹھی۔ تم نے جانے کیوں بینک کی خشک جاب کا درد سر پالا ہوا ہے، شوق پورا نہیں ہوا ہے تو کوئی اور جاب کر لو، یمنا نے زارا کو آج پھر ٹوکا، اور پھر وہ شروع ہو گئی بینک کی جاب کا دفاع کرنے۔ دوسری جانب خاموشی سے ناشتہ کرتے یاقوت کی مکمل توجہ اجوا پر مرکوز تھی، جو لا تعلق سی بیٹھی نظر جھکائے چائے کی سپ لے رہی تھی۔ چائے ختم کرتے ہی وہ اپنا خالی مگ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ یاقوت کی پرسوچ آنکھیں اس کے تعاقب میں گئی تھیں، جو کچن سے نکلتی ہال سے بھی چلی گئی۔ لاؤنج میں صفائی کے لیے آنے والی ملازمہ اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل اور کچن وغیرہ سمیٹنا بھی اسی کی ذمہ داری تھی۔ سو اسے یہی بہتر لگا کہ اپنے کمرے میں ہی چلی جائے، نیچے اس کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یوں بھی اسے لگتا تھا کہ زارا کی موجودگی میں وہ پس منظر پر چلی جاتی ہے۔ شام کی چائے کے وقت وہ نیچے آئی تو لاؤنج میں یمنا اور حاج کے علاوہ صرف غازی ہی دکھائی دیا۔ چائے کا موڈ نہیں تھا، سو کچھ دیر لاؤنج میں رک کر وہ باہر نکل گئی۔ شام بہت خوبصورت اور خوشگوار تھی، لان میں بکھرا سبزہ لہلہاتا آنکھوں کو تراوٹ بخش رہا تھا۔ برآمدے کی اسٹیپس اترتی وہ ذرا ٹھٹکی تھی۔ بائیں جانب قطار سے موجود گھروں کی آخری عمارت کے برآمدے میں یقیناً وہ زارا تھی، جبکہ اپنی جانب پشت ہونے کے باوجود یاقوت کو پہچان گئی تھی۔ وہ دونوں چائے کے مگ تھامے گفتگو میں مصروف تھے۔ سرت سے وہ اس جانب سے نگاہ ہٹاتی
جانب دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی امیر حمزہ کی طرف متوجہ تھی، جو اپنی بائک کے کل پرزے چیک کرتا ارد گرد سے ہی غافل تھا۔ امیر حمزہ کی بلند گنگناہٹیں اس وقت دم توڑ گئی جب اجوا اس کے سر پر پہنچی۔ گڑبڑا کر سلام چھاڑتے امیر حمزہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اس کی طرف کیوں آ گئی ہے۔ دوسری جانب سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتی اجوا نے ناگوار نظروں سے اس کی بائک کو بھی دیکھا تھا۔ تمہیں کوئی کام دھندا نہیں ہے کیا؟ دیکھو، جب دیکھو اس منحوس بائک کی سیوا میں مگن نظر آتے ہو۔ کتنی نفلوں کے ثواب ملتے ہیں اس کی خدمت کرنے سے۔ ہے ماں باپ کی خدمت کرتے جان جاتی ہے۔ ماں باپ کوئی کام کہہ دے تو سیر سپاٹے دوست یاد آ جاتے ہیں۔ یہ بائک جنت میں نہیں لے جائے گی۔ خوش نصیب ہو کہ ماں باپ سلامت ہے، جاؤ جا کر ان کو خوش رکھو، ان کے پیر دباؤ بھی اور دھو کر پیو بھی۔ تم جیسی ناخلف اولاد پال کے ہٹی کٹی کر دی ہے انہوں نے۔ اس کی لگاتار گھرکیوں کے باوجود جھڑکیوں پر امیر حمزہ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ آئندہ مجھے اس بائک کی ناز برداریاں اٹھاتے مت نظر آنا۔ تم سے ہی بات کر رہی ہوں، آنکھیں پھاڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ اور وہ کہاں ہے تمہارا جوڑی دار ترنگ بھرا شیطان؟ وہ یاقوت بھائی آپ کو بلا رہے ہیں۔ امیر حمزہ جو ہونک بنا اسے سن رہا تھا بمشکل درمیان میں بولا۔ رک کر اجوا نے پلٹ کر دیکھا، زارا کے گھر کے باہر کھڑا یاقوت اشارے سے اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ وہ واپس رخ بدلتے امیر حمزہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے نہیں، تمہیں بلا رہے ہیں۔ مجھے اتنی عزت سے کہاں بلا سکتے ہیں؟ امیر حمزہ نے بے اختیار بولا۔ شرم تو نہیں آ رہی یہ بتاتے ہوئے؟ اجوا نے ناگواری سے اسے گھورا۔ اور یہ کون سا اکلوتا گلاب کا پودا ہے اس سارے ٹبر میں جو تمہاری ملکیت ہے؟ اب وہ میری ملکیت نہیں ہے۔ جب سے میرے گلاب کے پودے کا پھول دانی نے آپ کو دیا تب سے ہی وہ نیلی اور اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ دھمکیاں دے کر لے گئی اور اکلوتا گلاب کا پودا، امیر حمزہ نے مسمسی صورت بنا کر کہا۔ گلاب کا پھول نہ ملا تو پورا گملہ ہی اٹھا کر لے گئی۔ کہاں رکھا ہے نشاندہی کر دینا، میں اٹھا کر لے جاؤں گی، بالکنی میں رکھوں گی۔ تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ مجھے کیا اعتراض ہوگا، مگر نیلی آپ کے پیچھے پڑ جائے گی نیچے پنجے جھاڑ کر۔ مجھے پنجے بھی کترنے آتے ہیں اور پر بھی۔ اصل مالک اس گملے کے تم ہو۔ تمہاری اجازت مل گئی کافی ہے، اٹھا کر لے جاؤں گی، وہ جل کے مرتی رہے میری بلا سے۔ ناگواری سے بولتی وہ جانے کے لیے پلٹ گئی جبکہ امیر حمزہ نے سکون کا سانس بھرا۔ دوسری جانب تیز قدموں سے اس کی جانب آتے یاقوت نے اسے روکنے کے لیے پکارا بھی تھا، جو اسے نظر انداز کیے اپنے پوشن کی جانب بڑھتی جا رہی تھی، مگر اب نہ چاہتے ہوئے بھی اجوا رک کر متوجہ ہو گئی تھی۔ کہاں گم ہو؟ آج صبح سے نظر نہیں آئی۔ زہرا نے چائے پر روک لیا تھا۔ زارا چاہ رہی تھی تم بھی جوائن کرو، میں اسی لیے تمہیں بلا رہا تھا وہاں، تم نے دیکھا تو تھا۔ مجھے لگا تم امیر حمزہ کو بلا رہے ہو، اور چائے تو پی چکی ہوں میں، تم جاؤ۔ ویسے بھی تم دونوں کی باتوں میں مجھے دخل دینا اچھا نہیں لگ رہا۔ بھابھی سے معلوم ہوا تم دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور پھر وہ 2 ماہ کے ٹرپ کے بعد واپس آئی ہے۔ بہت سی باتیں تم دونوں کے پاس جمع ہو چکی ہوں گی، میں کیا کروں گی درمیان میں بیٹھ کر؟ جاؤ تم، وہ بیچاری تمہارے انتظار میں کھڑی ہے۔ اجوا کے متوجہ کرنے پر بھی وہ بس حیرت سے اسے دیکھتا رہا، جو اس کے سامنے سے ہٹتی تیز قدموں سے گھر کی سمت بڑھ چکی تھی۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس ناول میں کیا لکھا ہے۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر کہانی پسند آ رہی ہے تو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔